پاکستان آج یوم آزادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف ہے اس بار کا یوم آزادی مارکہ حق میں؟ جس طرح سے ہم نے کامیابی حاصل کی، ہماری پوری جو افواج تھی کس طرح سے انہوں نے پوری دنیا میں بتا دیا کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کے جذبات کیا ہیں اور آج کا پاکستان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میرے دونوں مسلح افواج کے بھائی آج ہمارے پارٹیسپنٹ ہیں ان کو خاص طور پر بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ مسلح افواج نے جس طرح پاکستان کا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ فوج نے اور مسلح افواج نے، تمام اداروں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، تو ہمارا جو فرض ہے اس ملک کو بچانا، بنانا، ہمیں بھی تو کوئی حساب دینا ہے نا. سویلینز نے کیا کیا ہے، سیاستدانوں نے کیا کیا ہے، جرنلسٹوں نے کیا کیا ہے، تاجروں نے کیا کیا ہے، دوسرے جو شعبے کے لوگ ہیں انہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے. میرا یہاں پہ تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف ہے کہ جو ملک ہمارے قائد محمد علی جناح ہمیں دے گئے تھے شاید ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکے. کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی گھر، کوئی بھی سسٹم جب کسی کو بنا کے دیا جاتا ہے، جب تک آپ اس کو مینٹین نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اس کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، وہ باقی دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا. آپ مجھے بتائیے، پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس وقت 100ویں نمبر پر ہے. آپ کے پاس جو کرنسی ہے وہ افغانستان سے ہماری کرنسی بری ہے، ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کو کس طرح مضبوط کرنا ہے. یہ جو جشن آزادی ہے ہزاروں دفعہ مبارک ہو، کروڑوں مبارکیں ہوں پوری قوم کو، مسلح افواج کو، لیکن خدا کا واسطہ ہے اس کو تھوڑا سا یوم حساب بھی بنا لیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے سال پاکستان کہاں کھڑا تھا. قائد اعظم کو جواب دیں کہ اے قائد، ہم نے تیرے بنائے ہوئے پاکستان میں ان 78 سالوں میں یہ کام کیے ہیں، اور دیکھ تیرا پاکستان آج کہاں کھڑا ہے. میرا خیال ہے ہم ہرگز قائد اعظم کو کوئی جواب نہیں دے سکتے. آپ کرائم ریٹ دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، بے ایمانی دیکھ لیں، جھوٹ دیکھ لیں، فراڈ دیکھ لیں، ہم نمبر 1 پہ ہیں. تو پھر ہم نے دنیا میں کیسے سروائیو کرنا ہے؟ قومیں سچائی سے آگے جاتی ہیں، ایمانداری سے آگے جاتی ہیں، اپنی جو ترقی ہے اس سے آگے جاتی ہیں. عوام کے پاس روزگار نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جو خطے غربت سے نیچے ہیں لوگ، ہر سال کتنے لوگ خطے غربت سے اوپر آتے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال ایک سویلین حکومت کے لیے. بالکل خود احتسابی بہت ضروری ہے، ہم اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. عامر مسعود صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے لیے انڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن کی سیلیبریشن یا ایک بہت بڑی ذمہ داری؟ اور ایک فوجی کی نظر میں انڈیپینڈنس کیا ہے؟ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. سیکیورٹی میں 2 طرح سیکیورٹیز ہوتی ہیں، ایک انٹرنل سیکیورٹی اور ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے اور دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ کس طرح سے لے کر چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، دونوں سیکیورٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر منسلک ہیں. کوئی ملک اگر اس کی سرحدیں ہی صرف محفوظ نہ ہو اور اندرونی طور پر اس میں سیکیورٹی نہ ہو تو وہ پھر بھی مضبوط ملک نہیں رہ سکتا. اگر آپ کی سرحدیں مضبوط ہیں، لیکن کوئی بھی ملک ہوتا ہے نا، وہ جب ہم ایک سٹیٹ کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس میں ایک لینڈ شامل ہے، اس میں پبلک شامل ہے، اس میں لا اینڈ آرڈر شامل ہے. یہ ایک پوری سٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اور آپ اکیلی صرف سرحد کی حفاظت کر کے بیٹھے ہوں گے، ملک اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، تو کبھی بھی یہ کام نہیں چل سکتا. ملک سسٹمز کے ساتھ چلتے ہیں. جب تک ہم اپنے نظام ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم دنیا میں کہیں ریٹنگ نہیں لے سکتے. میں آج اس پروگرام میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ خبر بتانے جا رہا ہوں. ہم نے آن ایئر تو کی تھی لیکن بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی. دیکھیے، میں سسٹم کی، اداروں کی، اپنے اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو کئی سالوں کے بعد فرانس میں جانے کی اجازت مل گئی، لینڈنگ کی، یعنی وہاں ان کو رائٹس مل گئے. ابھی چند دن پہلے جویریہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک جہاز پیرس سے لاہور آ رہا تھا، PIA کا، وہ خراب ہو گیا، اور
اس کے اندر تقریباً 350 لوگ موجود تھے. 350 ایک جہاز تو خراب ہو گیا, چلیں جی وہ رک گیا, ان کو اتارا, ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرا دیا. اب اس جہاز میں جو خرابی تھی اس کے لیے جو پرزہ ہے وہ 4 سے 5 دن کے بعد پاکستان سے فرانس بھیجا گیا. اتنے دن وہ لوگ ہوٹلوں میں رہے, اور جو کچھ لوگ جن کے پاس ویزے نہیں تھے فرانس کے اور وہ دوسرے ملکوں سے فرانس آئے ہوئے تھے, وہ سارے ایئرپورٹ پر لیٹے رہے بچوں سمیت. میں آپ کو سسٹم کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم برباد کیسے ہوتے ہیں. آخر پاکستان سے ایک پرزہ گیا 4 روز کے بعد جہاز میں لگا, ٹھیک ہے, یعنی مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے بلکہ مسئلہ ہمارے سسٹم میں ہے, اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں میرے خیال میں جتنا پاپولر ہے اور جتنا مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہو چکا ہے, اس سے زیادہ اپنا نام بنا سکتا ہے.